بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اسلم کے ایک نہایت خوبصورت اور دراز قد صحابی تھے۔ آپ کا اپنے قبیلے میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت معاذ کی توبہ کا واقعہ بہت سے خطا کاروں کے لیے درس راہ اور بہترین اسوہ پنہا ہے۔ توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ کا یہ واقعہ محدثین نے حدیث کی تمام کتابوں اور مفسرین نے قرآن کی تمام تفسیروں میں لکھا ہے، جن کے حوالہ جات ویڈیو کے آخر میں دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت معاذ کی شادی مدینہ منورہ میں ہو چکی تھی اور یہ اپنے قبیلے کے معزز اور بااثر شخصیت تھے۔ حضرت معاذ کی کنیز کی ایک خوبصورت جوان بیٹی تھی، لیکن وہ ٹانگوں سے معذور تھی۔ معذور ہونے کے باوجود اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ ایک دن جب حضرت معاذ اور وہ معذور لڑکی گھر میں اکیلے تھے تو شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ جب ان دونوں کے درمیان خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہوا تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوب بنا سنوار کر پیش کیا، حتیٰ کہ معاذ نے اس معذور لڑکی سے زنا جیسے حرام فعل کا ارتکاب کیا۔ جیسے ہی وہ اس فعل بد سے فارغ ہوئے اور لڑکی کو بستر پر روتے ہوئے پایا تو آپ اسی وقت رونے لگے اور شیطان بھی دماغ سے نکل چکا تھا۔ اب معاذ کو شدت ندامت نے آ گھیرا۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ کیسے یہ کام مجھ سے سرزد ہوا۔ اللہ کے عذاب کا خوف جسم پر طاری ہو گیا تو ساری رات روتے اور کانپتے ہوئے گزار دی۔ ناظرین گرامی، یہ صحیح اور مستند احادیث کا ترجمہ ہے کہ جب حضرت معاذ کو اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی تو طبیب قلب، راحت دل و جان، سردار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا تو حضرت معاذ پھر سے آپ کے سامنے آ کر بیٹھے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، لوٹ جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر گئے مگر ان سے صبر نہ ہوا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یوں درخواست کی، اے اللہ کے رسول، مجھ پر زنا کی حد نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، لوٹ جا اور اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جا اور اس سے مغفرت و بخشش مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑی ہی دور گئے مگر پھر فوراً لوٹ آئے اور یہ گریہ زاری کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک نے پھر زوردار آواز سے فرمایا، تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ زنا کیا ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں میرے سامنے سے دور ہٹا دو، مگر وہ یکے بعد دیگرے اور دوبارہ سابارہ لوٹ لوٹ کر آتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا بار بار لوٹنا حد سے بڑھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان و قبیلہ کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے قبیلہ کا سمجھدار اور طاقتور شخص ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا دیکھو تو کہیں یہ نشے میں تو نہیں؟ ایک صحابی اٹھے اور حضرت معاذ کا منہ سونگ کر بتایا کہ نہیں، انہوں نے شراب نہیں پی رکھی۔ پھر نبی کریم نے معاذ سے فرمایا، جانتے ہو کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ معاذ عرض گزار ہوئے، جی حضور جانتا ہوں، میں نے اپنی کنیز کی معذور بیٹی سے زنا کیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، اب تم اس گناہ سے پاک ہونا چاہتے ہو، جبکہ اسے پاک ہونے کے لیے شرعی حد نافذ کرنا ہوگی۔ حضرت معاذ عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ، میں اس قدر نادم ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر شرعی حد نافذ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو رجم سنگسار کر دیا جائے۔ چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مسلسل کنکر لگنے کے نتیجے میں وفات پا گئے۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفنا دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس میدان سے گزرے جہاں پر حضرت معاذ کو رجم کیا گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ دو صحابہ نے اس طرح آپس میں بات کی، دیکھو ذرا معاذ کو، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے
खुद अपने गुनाह की तशहीर की। किसी को क्या पता चलना था कि उसने क्या किया, और देखो अपने आप को खुद सजा के लिए पेश करके कंकरों पत्थर खाकर ऐसे संसार हुआ जैसे किसी कुत्ते को गली के बच्चे पत्थर मार मार कर जान से मार देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये हूबहू हदीस का तर्जमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनकर खामोश रहे और आपने उन्हें कुछ ना कहा और काफिला चलता रहा। आगे चलकर काफिला के रास्ते में एक गधा मरा हुआ था जिसे सूरज की गर्मी ने जला रखा था और खूब बदबू निकल रही थी। गधे का पेट खूब फूला हुआ था, उसकी टांगें ऊपर को उठी हुई थी। रिवायत इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस गधे को देखा तो आपने फरमाया, फलां फलां आदमी कहाँ हैं? दोनों हाजिर हुए तो आपने उन दोनों से फरमाया कि इस मुर्दा गधे का गोश्त खाना शुरू करो। सारे काफिले पर सन्नाटा छा गया। वो दोनों हाथ जोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगने लगे और अर्ज गुजार हुए, ए नबी, कौन इस मुर्दार का गोश्त खा सकता है भला? हदीस पाक के अल्फाज हैं कि रहमतुल लिल आलमीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुमने अभी अभी संसार शुदा बाई की गीबत करके जो गुनाह किया है वो इस बूदार मुर्दार का गोश्त खाने से भी बदतरीन फेल है। माज ने ऐसी तौबा की है कि अगर उस तौबा को पूरी उम्मत में तकसीम कर दिया जाए तो वो उन सब के लिए काफी हो जाए। मुझे कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो नौजवान तो इस वक्त जन्नत में मजे लूट रहा है और उसकी नहरों में गोते लगा रहा है। नाजरीन गिरामी, गुनाह का इर्तिकाब तो किया हजरत माज ने, लेकिन उनके बारे में कौन शक में पड़ सकता है कि जिनकी तौबा के बारे में महबूब रब्बे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर माज की तौबा पूरी उम्मत में तकसीम की जाए तो सबको माफी मिल जाए, यानी ऐसी खालिस तौबा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। मुझे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम अफराद को जना जैसे फेले बद से दूर रखे, हम तमाम बुराइयों से दूर रहें और नेक अमाल करते रहें। ऐ अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले।